جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر نصرت جاوید صاحب. آج میں چاہتا تھا کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں جو جعفر ایکسپریس کی ریلوے لائن ہے. 2 دھماکے ہیں، 4 بوگیاں بھی پٹری سے اتری ہیں. اللہ کرے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہوا، لہٰذا ابھی تک کوئی اپڈیٹ اس پہ نہیں ہے. میں جانا چاہوں گا، ایک آج طویل تقریر کی ہے جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور آپ نے بھرپور نوٹس دیے ہیں. تو 1 گھنٹے کے مکمل نوٹس میں کیا نکالا آپ نے؟ میرا بھیا سب سے پہلا یکسطری پروگرام یہ ہے کہ اس تقریر کے بعد سے آج دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک وہ جو پرو ٹرمپ ہوں گے اور ایک وہ جو اینٹی ٹرمپ ہوں گے. میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، امریکہ کی مقامی ایسا کیا کہا انہوں نے ٹرمپ صاحب نے جو آپ اس نتیجے؟ ایسا انہوں نے کیا نہیں کہا جو لوگوں کو اکٹھا رکھے. چائنا کی تو وہ تعریف کرتے نظر آئے. کس موضوع پہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ بڑا اچھا ہے، اپنی انرجی بچاتا ہے اور یوز کرتا ہے. سر انہوں نے یہ کہا ہے، آپ نے پوری تقریر نہیں سنی. ان کی تقریر جو ہے وہ وینم سے، غصے سے، انتقام کے جذبات سے بھری پڑی تھی. بھائی صاحب چیزیں بھولتے نہیں ہیں. اب سب سے پہلے اقوام متحدہ کی بے عزتی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی بیوی کے ساتھ وہ لفٹ پہ چڑھ رہا ہے تو وہ درمیان میں رک جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میری بیوی گر سکتی تھی بٹ شی از ان گڈ فزیکل شیپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ کھڑا ہوا، وہ ٹیلی پرامپٹر جس کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے وہ بھی خراب تھا. تو یہ بات تو ٹھیک پوائنٹ اس نے پہلے ہی، ارے بابو پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کے دل بڑے ہوتے ہیں. ایسی باتیں پرائیویٹلی بھی کر سکتا تھا، ختم کر کے یو این سیکرٹری جنرل کو کہتا کہ یار یہ کیسے چلا رہے ہو. لیکن اس نے اس بے عزتی کا بتایا، اور وہ بندہ بتا رہا ہے کہ میں کتنا منتقم مزاج ہوں. اس نے کہا آج سے کئی برس پہلے جب میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہوتا تھا تو اس وقت میں نے اقوام متحدہ کو یہ پیشکش کی تھی کہ میں تمہیں $500 ملین میں تمہاری ساری بلڈنگ جو ہے اس کو شاندار کر دیتا ہوں. یہاں پہ سنگ مرمر کے جو ہیں وہ فرش ہوں گے، دیواروں پہ مہاگنی جو ہے وہ لگی ہوں گی. انہوں نے کہا انہوں نے مجھے ٹھیکہ نہیں دیا. وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، تقریر تم سن لو جا کے. مجھے ٹھیکہ نہیں دیا، کسی اور کو دیا، جو کہ ویسے کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 4 بلین تک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اندر کی کہانی یہ ہے کہ غالباً $5 بلین تک چلے گئے. اور حالت یہ ہے کہ وہ $5 بلین ختم کرنے کے باوجود ابھی بھی وہ جو فرش ہے وہ ماربل کا نہیں ہے. اور میں آ رہا تھا تقریر کرنے تو لفٹ راستے میں رک گئی اور میں کھڑا ہوا ہوں تقریر کرنے تو ٹیلی پرامپٹر بند. تو ٹیلی پرامپٹر بند. پوائنٹ آؤٹ تو چیزیں ٹھیک کی انہوں نے. ارے بابو یا تو نہ بیچارہ جھوٹ بول رہے ہوں. اب پھر میں یہ بات کو بتا رہا ہوں بھائی، وہ اس کو جھوٹ بول. میسجنگ کیا ہے اس سب میں؟ میسجنگ یہ ہے کہ میں پلدا نہیں ہوں. اینڈ مائنڈ اٹ، ابھی میں کم از کم آئندہ 3 سال تک تو امریکہ کا صدر ہوں جو دنیا کی بہت طاقتور قوت ہے. اب سب سے زیادہ، اب جب وہ اپنے اقوام متحدہ کی کلاس لینے کے بعد، جب وہ اپنے کلاس لیے یعنی دشمنوں کی فہرست جب گنوانا شروع ہوتا ہے یا اپنے مطالبات پہ آتا ہے تو سر فہرست آتا ہے ایران. خدا کا شکر ہے اس نے کہا کہ اس کے ارد گرد جو ملک ہیں وہ اچھے ہیں، they are nice, ہم بھی اس کے ہمسائے بنتے ہیں. چلو شکر ہے بھائی جان آپ کا. نہیں، آذربائیجان سے بھی اس کی دوستی ہوتی. تو کہنے لگا کہ ایران جو ہے وہ دنیا کا نمبر 1 اسپانسر ہے، مددگار ہے، سرپرست ہے دہشت گردی کا. اور میرا یہ وعدہ تھا کہ ایسے ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے ان کی ایٹمی صلاحیت کو تباہ کر دیا. صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ اس کی اس بات سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ موصوف ایران میں رجیم چینج کرنے کو ابھی بھی کوئی نہ کوئی کسی مار پہ ہے. یہ شخص پیچھے نہیں ہٹے. ٹھیک ہو گئی بات.
दूसरी जो बात है, उसने ये भी ताना भी दिया ज़ाहिर है कि जी मैंने मुख्तसर से वक्त में मैंने 7 जंगें बंद करवाई, वो गिनवाई उसने, हमारा भी जिक्र था उसमें वो वैसे किसी हद तक ठीक भी है। नहीं, किसी हद तक नहीं, वाकई ठीक है ना सर। वो ये कहता है कि लेकिन मैंने ये जो पीस की जो एफर्ट्स कर रहा था, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुझे 0% इनपुट आया है। तो मकसद ये कि मुझे बताते कि सर ये कर लें, या सर हाउ कैन वी हेल्प यू, कहता है 0%। कहता है अगर आप जंगें नहीं रुकवा सकते तो फिर आप क्यों हैं। अब साथ ही लेकिन कहता है कि जंगें जो हैं वो लफ्ज़ों से नहीं रुकवाई जाती, ताकत से। तो भी अक़वाम मुत्तहिदा के पास कौन सी फोर्स है? कोई भी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के पास कौन से न्यूक्लियर वो हैं? नहीं। और जब अक़वाम मुत्तहिदा के बानियान में से एक रूस जो है वो यूक्रेन पर जंग मुसल्लत कर दे तो उसमें अक़वाम मुत्तहिदा क्या करे? इसी तरह अमेरिका जो इतनी जंगें मुसल्लत करता रहा, अभी हाल ही में 20 साल भाई हमारे हमसाये में रहकर गया है अफगानिस्तान में, तो उसमें अक़वाम मुत्तहिदा क्या करे? तो फिर आपने उसको क्या, लीग ऑफ नेशन होती थी पहले, अब आपने तो यूएन को, नहीं, ट्रम्प से भी तो बात आगे निकल गए ना आप। आपने जो हवाले दिए, आपने ट्रम्प से भी तो बात आगे काम दिखा दिया। बापू मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसका ब्लेम अक़वाम मुत्तहिदा पे डालना गलत है ना, कि जब उसके 5 बुनियादी अराकीन जिनके पास वीटो का अख्तियार है, जब वो खुद जो है दुनिया पर हुक्मरानी के जुल्म और नाइंसाफी फैलाने में मसरूफ हो जाएं, तो अक़वाम मुत्तहिदा भी कैसे ताकतवर होगी? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद उसने सब सुना के उन्होंने कहा लेकिन मैं तुम्हें एक रोल देने वाला हूँ। वो रोल ये है कि मैं कन्वेंशन बुलाऊंगा कि बायोलॉजिकल वेपन वो दुनिया भर रोक दे। यानी बायोलॉजिकल वेपन बहरहाल बहुत ख़तरनाक होते हैं कि भाई किसी भी मुल्क में आप एक छोड़ दें और वो पता चले कि जी आधी आबादी जो है वो हैजे से मर गई है। ठीक है जी। कहता है उसके ऊपर निगरानी जो है वो AI के ज़रिए होगी और वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास उसका कंट्रोल होगा। कि मैं ताड़े से माल लावांगा फिक्र, मतलब उसको फिर वो डिसमेंटल तो नहीं कर रहा ना सर। देखे ना, उसने कहा है कि तेरा बड़ा अच्छा रोल है। मेरा प्यारे, नहीं अच्छा रोल नहीं, अच्छे खासे ताने देने के बाद, ये भी याद दिलाने के बाद कि मैं $500 मिलियन में तुम संगे बनवर का फ्लोर दे सकता था, तुम कम वक्तों ने मेरी बात नहीं सुनी और आज मेरी नाजुक नजर आने वाली बीवी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से, वरना एकदम से वो होता है ना। नहीं, उसने आगे कहा कि वो खुद भी ऊपर चढ़ के आई है, तो वो फिर कि इसलिए कि शी इज फिजिकली फिट एंड ऑल दैट। तो ये एक तो बुनियादी, अब आ जाए बात को। दूसरा, फिल वक्त हमें बतौर पाकिस्तानी बहुत अच्छा लगेगा तो उसने 2 मुल्कों का नाम लेकर कहा है, भारत और साथ में चीन का, जो ज़ाहिर है हमें पसंद नहीं आएगा। कहा है कि रूस ने अभी तक जो यूक्रेन पर जंग मुसल्लत और मुसलसल रखी हुई है, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि ये दोनों मुल्क उसकी जंग पर सरमाया इनका खर्च हो रहा है, ये उससे तेल खरीद कर उसको पैसा दे रहे हैं और इसी रवानी में फिर उसने नाम लिए बगैर ये भी कहा कि मुझे तो 2-4 हफ्ते पहले पता चला है कि कुछ यूरोपीय मुल्क भी, अब मैं अभी चंद दिनों में मिलूंगा उनसे और आई डोंट थिंक दे आर फ्रॉम नेटो, मेरा ख्याल है उसका इशारा है बल्गारिया वगैरह की तरफ या कुछ ऐसे ममालिक की तरफ, शायद किसी हद तक टर्की का भी जिक्र होगा नेटो के। हाँ, नेटो में तो है नहीं। तो कहता है कि देखो उसने वहाँ पे बिल्कुल उसने सीधा हो गया, उसने कहा कि तुम तो अपने खिलाफ जंग को फाइनेंस कर रहे हो, मेरे और रूस के, यानी अमेरिका और रूस के माबैन तो समंदर हायल है। ठीक हो गई बात। अब हमें बहैसियत मुसलमान इस वक्त सबसे ज़्यादा फिक्र ये थी कि भाई ये गज़ा के बारे में इसकी पोजीशन क्या है। गज़ा के बारे में गज़ा पे इंडिया को क्लियर कर दे, फिर हम इंडिया को
انڈیا کو کلیئر آپ یہ کریں کہ میں صرف سوال جو پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ان کے ہیں جے شنکر، ان کی مارکو روبیو سے بڑی ملاقات ہوئی، ٹویٹ بھی انہوں نے کر دیا، لیکن ان کی تقریر میں الفاظ وہ کی سختی وہی تھی جو وہ پہلے دہراتے رہے ہیں. کوئی نرمی نہیں نظر آئی ہمیں انڈیا کے حوالے سے کہ وہ روس سے تیل پر اس پہ آپ بتائیں کہ وہ سٹانس سیم ہی ہے اس تقریر کے بعد؟ اس کا زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد وہ اسی طرح ہے. بلکہ آج مجھے حیرت ہوئی ہے، وہ ایک مختلف لیکن اس کا تناظر ہے. انڈیا کے حوالے سے وہ کنونسڈ ہے کہ وہ اور چائنا مل کر روس کی جنگ کو فائنانس کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے، جو ہے جو اصل بات جو ہم اس وقت جو بھی مسلمان خود کو کہتا ہے اچھا برا گناہ کار یا اچھے ایمان والا، اس کو اس وقت پریشانی یہ لاحق ہے یا ہونی چاہیے. ایسے برا نہ ماننا، مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنے بھی پریشان ہیں مسلمان. غزہ کے معاملے وہ تھا غزہ. غزہ کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے کہ وداؤٹ اینی ڈیلے، بغیر کسی تاخیر کے جتنے مغوی جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں وہ حماس رہا کرے، تو پھر مجھ سے کوئی آگے خیر کی امید رکھو. اس وقت تک میرے لو جواب ہے ٹھیک ہے مل لو مجھے، بٹ فرسٹ ایٹ دی ارلیسٹ. اور ساتھ ہی کھلے لفظوں میں، دبے لفظوں میں نہیں، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ملک جو ہے وہ بڑھ کر جو ہے بڑھ کر اس کو تسلیم کر رہے ہیں فلسطینی ریاست کو، وہ در حقیقت حماس کو انعام دے رہے ہیں جو اس نے 7 اکتوبر کو بقول اس کے اسرائیل کے اندر جا کر دہشت گردی کی ہے، لوگوں کو مارا ہے. اس حوالے سے اس نے ہمیں مایوس کیا. نمبر 2، جس کے لیے ایز پاکستانی مسلمان ہم لوگوں کو بہت ذرا ٹھنڈے طریقے سے دیکھنا چاہیے، اس نے خصوصاً ذکر کیا اپنے حالیہ دورہ برطانیہ کا، اور ایک اور مسئلے میں بھی کیا، وہ ہم بعد میں کریں گے. لیکن اس نے کہا کہ لندن، میں ابھی برطانیہ میں تھا اور میں نے دیکھا، اور وہ ٹپیکل ایک تمہیں بتایا ہے کہ ایک تھیوری فرانس کا ایک ناول نگار ہے، اس نے ایجاد کی ہوئی ہے. اس تھیوری کا نام ہے گریٹ ریپلیسمنٹ. گریٹ ریپلیسمنٹ کی تھیوری یہ ہے کہ دنیا بھر کے پاکستان جیسے ملکوں کے جو مسلمان ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو ہے یورپی ممالک میں چلے جائیں، اور وہاں پہ چونکہ ہم لوگ تو خاندانی منصوبہ بندی پہ بلیو نہیں کرتے، تو ہماری آبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ بالآخر ہم اکثریت میں ہوں گے اور وہاں کے لوکل اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اقلیت میں ہوں گے. لیکن یہ ذکر وہ اس کو گریٹر لیول میں کر سکتا تھا نا. اس نے خاص طور پر لندن کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ لندن میں اب ایسے جو آئے ہوئے ہیں امیگرینٹس، وہ وہاں پہ شرعی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ فرانس میں شرعی نظام نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، لندن کا حوالہ دیا، لندن کا حوالہ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لندن میں وہ جو 1,10,000 لوگوں کا جلوس نکلا تھا، یعنی یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں یہ ایک بہت ڈیوائیڈ کرنے والی اس تقریر سے اس وقت لندن میں مقیم جو پاکستانی اور جو دیگر مسلم ممالک سے گئے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے لفظ شریعہ کے نفاذ کے بعد، وہ سوچنے کی بات ہے. اور اس پہ بار بار سلام اپنے ان پاکستانیوں کو بھی کرو جو یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی ٹرمپ الیکٹ ہو کے اقتدار سنبھالیں گے تو امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر کو بقول ان کے کہیں گے چھڈو، وہ تو ذکر ہی نہیں. اچھا، امیگریشن پہ انہوں نے اس کو بھی رگڑا، یو این کو بھی اس معاملے پہ رگڑا. اقوام متحدہ کو اس وجہ سے مکمل کرنا، پھر بریک پہ جانا جلدی سے کرنا، پھر ہم یہی رکھیں. ابھی کرنی ہے بریک کر لیں، بریک کے بعد میں یہی سے شروع کر دیں گے امیگرینٹس اینڈ یو این کا جو رول ہے اس پہ بریک کے بعد کر لیں. وی ہیو ٹائم، ایک بریک. ایک تنقید یو این پر وہ امیگریشن کے حوالے سے بھی تھی، وہ یہ تھی کہ جی آپ ان کو ظاہر ہے کہ جب یہاں پہ مسئلے سے ہمارے یہاں خان ہیں،
ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ ایک وہ یو این ریفیوجی کارڈ ہوتا ہے. ہاں فنڈ بھی آتا ہے اس میں. اچھا, اس میں پھر وہ ان کو وظیفہ بھی دیتے ہیں. تو اس نے کہا, بے گزارے کہا, آپ کو الاؤنس, بھئی ایک بندہ اپنا ملک چھوڑ کے آیا ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, تو کیا کرے. یہ بھی رول جو ہیں آپ ہی کے بنائے ہوئے ہیں نا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کم از کم امریکہ کو تو یہ بات کرتے ہوئے, اور امریکی صدر کو, کیا جناب جیمی کارٹر, ان کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آباء و اجداد جو ہیں وہ اسی یعنی کہ زمین میں پیدا ہوئے تھے؟ کیا ان کی جو مسز ہیں, وہ تو جن کو اگر جھٹکا لگتا تو وہ جن کے بارے میں بہت فکر مند ہیں, کیا وہ امریکہ میں پیدا ہوئی تھی؟ نہیں. تو اچھا, یہ جو آپ, یہ میں ایپل لیے بیٹھا ہوا ہوں, یہ اسٹیو جاب, یہ بھی تو امیگرینٹ تھا نا. پوری دنیا کا ٹیلنٹ مسک, ایلان مسک, وہ کہاں سے آیا؟ خیر, آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر جو ہے آپ دنیا کے اندر, اور پھر آپ بار 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 یورپ کو اشتعال دلائے چلے جا رہے ہو کہ تمہاری سویلائزیشن تھی, تو یہاں غیر جرمن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فرانس, میں نے ان کے نام لیے بغیر جنرلی یورپین ٹرمز میں, مطلب یہ کہ ان کو باہر نکالو. یار انہی یہ پیرس یہ ابھی کیسے بنا؟ کیا جزیرہ جیسی جو کالونیز ہیں وہاں پہ لوٹ مار کا نظام چھوڑو, باقی اپنے ملک کی بات کرو. یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے, ساری لوٹ مار کر کے نکل جاتی ہے. بنگال واحد صوبے تھا اس پورا بر صغیر کا. دیکھو ہمارے ہاں 2 پیٹرن ہے نا کراپس کے, ربی اور خریف. بنگال میں 3 ہوتی تھی, اور بنگال مینوفیکچرنگ میں پیچھے تھا. ڈھاکہ کی ململ, ہمارے لاہور, پورے پنجاب کے گئے ہوئے نیل سے یورپ والوں کو اپنے کپڑے جو ہے رنگنا انہوں نے سیکھا. اور یہ کہ میں کوئی 1000 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا سر, ابھی 300-400 سال پہلے کی بات ہے. او بھائی, کوہ نور ہیرا کہاں ہے؟ چلے وہ چھوڑ دو. دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ پورا تباہ و برباد تھا, تو اس کو ری بلڈ کس نے کیا ہے؟ کیا میرپور پہ سے گئے ہوئے بیچارے ہمارے مزدوروں نے نہیں کیا؟ بالکل کیا. کیا ٹرکی سے گئے ہوئے ہمارے بھائیوں نے جرمن ریکنسٹرکشن نہیں کی ہے؟ جب تم پوری جنگیں ونگیں کر کے محنت شاقہ سے ریہیبلیٹیٹ کرنے کے خود کے قابل نہ سمجھو کہ 80 گورے ہونے ہیں, اور جب سب کچھ ہو گیا تو اب یہ ہم پہ بوجھ ہے, ان کو نکالو, یہ شریعہ لا رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرے میں اس وقت جو مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے. یار متعصب لوگ ہر جگہ ہیں. ہاں, وہ ہر مذہب میں ہے سر, ہر طرف ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں ابھی بھی بہت, میں اس بات پہ پراؤڈ محسوس کرتا ہوں کہ اسکول میں میری ٹیچرز جو ہیں they were Christians, اور ان کی وجہ سے اگر میں کوئی تمیز کے 2 لفظ بول سکتا ہوں یا اٹھ بیٹھ سکتا ہوں, تو not because of my mother but because of them. ایک امیگرینٹس کا پہلو نہیں تھا سر, میں یہ سن رہا تھا کہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ پہ بھی انہوں نے اپنی ایک تھیوری پیش کی تھی. اس پہ کہا کہ یو این والوں تم نے تو غلط ریسرچ. ارے بابا, یہ اس کی تھیوری نہیں ہے, یہ ایک باقاعدہ اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہے. اور اس میں وہ کہہ رہا تھا نا, وہ کہہ رہا تھا کہ جی اس نے مختلف یعنی پریڈکشن کا ذکر کیا. اب ہمیں آج کے دور میں, ابھی آج کے دن جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے, وہ میرے ہاں تو ابھی بھائی کلاؤڈ برس ہوئے ہیں جو کبھی نہیں ہوئے تھے میرے اور تمہاری زندگی میں, اور اتنا لمبا مونسون پیٹرن چلا جو کبھی نہیں چلا. میری عمر تم سے زیادہ ہے, زیادہ کبھی نہیں ہوا ایسے. میں نے کبھی کلاؤڈ برس نہیں, اور ایک نہیں سر, کئی. اچھا, ہمارے تمام, تو وہ کیسے ہو گیا؟ اگر کلائمیٹ چینج نام کا کوئی واقعہ نہیں ہو رہا تو ہمارے ہاں وہ یوزول سامن بھادو کیوں نہیں ہوا؟ ریکارڈ اس طرح کے بنے ہیں, اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ یہ سکیم ہے, یہ 2 نمبری. ارے بھائی, ان ایون مونسون تھا, اس سے پہلے ڈراؤٹ سیزن چلا, پورے 4 مہینے بارشیں نہیں ہوئی. وہ لیکن وہ اس کو کلائمیٹ چینج نہیں, وہ کہتا ہے اس کا آپ نام دے دیا, اور لیکن وہ کہتا ہے یہ سکیم ہے. اچھا, اور اس کو اسکاٹ لینڈ میں اس کے وہ بھی ہیں نا, وہ
गोल्फ क्लब वगैरह। कहता मैं अभी गया, मैं बहुत परेशान हुआ, वहाँ पे 7-7 फुट के वो सोलर पैनल लगे हुए हैं और इतना बदसूरत, इतना खूबसूरत है। नॉर्थ सी ड्रिल बेबी ड्रिल, वहां से तेल निकालो। और चीन पूरी दुनिया को बकौल उसके विंड मिल और ये वो एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन खुद जो है वो सबसे ज्यादा बिजली कोयले से बना के इस्तेमाल कर रहा है, ये उसका दावा है। अच्छा, ये मसूब छोड़ने में वैसे माहिर है, तो ये नहीं कि वैसे गलत कह रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल क्लाइमेट चेंज के बारे में सबसे ज्यादा उसने एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की सारी तुम्हारी जो प्रोटेक्शन, उसने कहा कि तुमने तो कहा था कि 2000 में दुनिया ही खत्म हो जाएगी, बहुत सारे मुल्क रहेंगे ही नहीं कुर्रा अर्ज़ पे। मैं देखो खड़ा हुआ तकरीर कर रहा हूँ, यानी 2025 ठीक ना बात। और उसमें भी वो अक़वाम मुत्तहिदा को ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारी स्टडीज भी गलत हैं, और बकौल उसके ये 2 नंबरियां हैं। लेकिन सर बड़ी लंबी तकरीर की, कल तो माइक बंद हो गए थे, वो कहते थे जी 15 मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं हो सकती। नहीं यार, 15 कल जो है वो यूएन जनरल असेंबली का इजलास नहीं था, वो यूएन के अंदर एक इजलास हो रहा, ठीक है, और बिल्डिंग के अंदर हो रहा था। ये एक तारीख में होता है कि हमेशा सितंबर का जो 3रा होता है ना, मंगल, उस दिन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का पहला इजलास होता है। ये इजलास कितना कारआमद और मुअस्सर इजलास होता है, सही सी बताइएगा। आपने खुद भी कवर बहुत दफा किया होगा। भाई मेरे, हम तो जब भी जाया करते थे तो हमें तो सिर्फ एक पास से गरज होती थी कि वजीर आजम कश्मीर का जिक्र करते हैं और 4-5 लाइन तो हम कहते हैं कि बाज़ औक़ात ये होता था, टाइम डिफरेंस इतना होता था कि हमारा अखबार जो है वो छपना था रात को 2 बजे, हाँ, तो हमें जो तकरीर पढ़नी थी हमारे वजीर आजम की, वो हम पाकिस्तानी वक्त अनुसार कुछ उस वक्त हासिल कर लेते थे। उसका वो पैरा जो कश्मीर के बारे में है उसको करके रंगीनबाजी करते थे। अब मुसीबत यह है कि कश्मीर का जिक्र भी हमारी तकारीर में कम होना शुरू हो गया। बाकी अमूमन ये होता है, लेकिन अमरीकी सदर की तकरीर हमेशा भरपूर रश देती है। अच्छा, हाँ, जब मैंने अक़वाम मुत्तहिदा को कवर करना शुरू किया तो उन दिनों ये 80 की बात है, 1980 की दहाई की, तो उस वक्त 10 मिनट होता था टाइम, अब 15 कर दिया। अब 15 मिनट कर दिया गया। और फिर जो है लेकिन चूंकि बहरहाल पोलाइटनेस होती है, तो जो बंदा करता है तकरीर, तो अगर जब 30 मिनट हो जाए तो उसको चिट भिजवा दी जाती है कि सर आपने 30 मिनट खर्च कर लिए। अभी तक 30 मिनट से ज्यादा किया सर, अभी तो आज घंटे से। अरे बाबा, इसने तकरीबन 1 घंटे से 3 मिनट कम तकरीर की है। ये 7:09 पे शुरू हुआ था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और इसने 8:09 से 2 या 3 मिनट 8:05 पे खत्म कर दी थी। ठीक है जी। अभी तक वैसे सबसे लंबी तकरीर जो है वो की है वो जो फिडेल कास्ट्रो जो क्यूबा के होते थे, मौसूफ ने 269 मिनट की थी। उसके अलावा एक और बड़ी अहम तकरीर जो है वो इस हवाले से है, वो रूस का होता था ख्रुश्चेव, उसने जूता भी रख के ना तो यूं मारा भी था। तो वो उसने, क्योंकि उन दिनों वो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था, तो 140 मिनट की उसने तकरीर की थी। तो बड़ी लंबी लंबी स्पीच है लोगों तो इसकी उस हवाले से तो अच्छा सर, एक और अहम इशू है, ताकि हम ब्रेक की तरफ जाना है। ये स्टेट डिपार्टमेंट का एक लेटर आया, क्योंकि यूएन का इजलास अमेरिका में हो रहा है, न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा कि जो डेलीगेट्स आए हुए हैं ईरान के, वो कहीं मूव नहीं कर सकते कुछ। नहीं, वो मूव नहीं, इसमें भी देखो एक चालाकी है। अच्छा, वो क्या? मतलब अगर आपने कोई शर्ट खरीदनी है, टाई खरीदनी है, फाइन, आप होल सेल नहीं होते उन स्टोर्स में नहीं जा सकते जहाँ सेल लगी हुई है। अच्छा, नहीं, होल सेल यार, जहाँ पे आप बल्क में चीजें ऑर्डर करते हैं ना, तो इसकी क्या वजह है? भाई उसको ये डर होगा कि कोई ऐसी चीज जिसको कोई ईरान के अंदर एक बंदा होल सेल डिपार्टमेंट में जाए और वो ऑर्डर कर दे कि भाई यानी 5000 कुर्सियां भेज दो, ये लो एडवांस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो ये चाहता है कि रिटेल शॉपिंग कर ले,
اچھا شاپنگ کر سکتے ہیں بٹ آن ریٹیل شاپ، ریٹیل ناٹ ہول سیل. ہول سیل نہیں، وہاں اس طرح کا نہیں مگر کیا آپ ہے. ان کی عام موبلٹی طور پہ کوئی پر انہوں نے موبلٹی میں بھی دیکھو، اس میں بھی بہت ساری بات ہے کہ ابھی ان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس دفعہ کافی تعداد میں دہشت گرد ہیں. اچھا، ہر ملک کے اندر لوگوں کو اپنا اپنا غصہ ہے نا، ہاں ہاں اپنے اپنے لوگوں پہ، ٹھیک ہے نہیں. ہاں ہاں تو اب تم کل دیکھ نہیں رہے تھے کل برطانیہ میں جو تماشا لگا ہوا تھا؟ ہاں ہاں تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں، پاکستانیوں کو، کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. برطانیہ کو متنبع کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے. کہ تم کن وحشیوں کو اپنے ہاں لے آئے ہو، اور ہم اس کو درست ثابت کرنے پر. چلیں بہرحال ٹرمپ کی تقریر کا امپیکٹ ہوگا، آپ یہ سمجھتے ہیں اوور آل؟ میں آپ کو دوبارہ وہی یک سطری لفظ جس سے میں شروع ہوا تھا اس پہ ختم کر رہا ہوں. آج کی تقریر کے بعد دنیا کیٹیگوریکلی دو حصوں میں بٹ گئی ہے. ایک وہ ہے جن کی نظر میں ٹرمپ بہت بڑا ہیرو ہے اور دوسروں کی نظر میں، اور دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے ایک وقفہ. ویلکم بہنوں صاحب. سیلاب زدہ علاقے جو ہیں اب بہت زیادہ ان کو توجہ چاہیے، ریلیف چاہیے، کیونکہ وہاں پانی ابھی بھی کھڑا ہے جس کی وجہ سے مچھر، بیماریاں اور چیزیں بڑھ رہی ہیں نا، خطرناک حد تک صورتحال ہے. تو ان کے ریلیف کے لیے حکومتیں کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ ایک پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر ایک پیپلز پارٹی نے کہا کہ یار عوام کو جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے پاس کارڈ ہیں پہلے سے، تو ان کو تھرو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ریلیف پہنچا دیا جائے. پنجاب گورنمنٹ نے اس پر اعتراض کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. دیکھو، یہ ظاہر ہے کہ پنجاب حکومت کے پاس اتنا سرپلس ہے کہ وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے لے کر دیں. میرا خیال ہے، جو میں بنیادی طور پر میں تمہیں دیانتداری سے بتا رہا ہوں اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں اہم ترین جو عہدے ہیں، اور ہمارے ہاں جب بھی ہم ریاست کا ذکر کرتے ہیں نا تو بدقسمتی سے لوگوں کا خیال صرف فوج کی طرف جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فیصلہ سازی کے بہت سارے مراکز ہوتے ہیں اور وہ صرف فوج ہی نہیں ہوتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں فوج کا بہت اہم ترین کردار ہوتا ہے، وہ صرف فوج نہیں. فوج صرف ایک واحد فیصلہ ساز طاقتور ادارہ نہیں ہے، لیکن مالیاتی پالیسی کے حوالے سے جو بہت طاقتور اور فیصلہ ساز ادارے مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک میں بہت شدت سے یہ بحث ہو رہی ہے. نمبر 1 جو کہ یہ تو اوپنلی آ گیا ہے کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ صوبائی حکومتوں میں بانٹ دیا جائے کہ وفاقی حکومت کیوں کرے. یہ تو ایک سوچ ہے. دوسری سوچ یہ ہے جو کہ بہت خوفناک ہے، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اس معاملے میں میرا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر پنجاب حکومت کے پاس سرپلس پیسہ ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ کا احسان لے کر ان کی مدد کریں، موسٹ ویلکم، گو اہیڈ اف یو کین ڈو اٹ. لیکن یہ کہنا کہ سندھ جو ہے وہ اس وسائل کو کراچی پر اس طرح خرچ نہیں کر رہا جیسا کہ کرنا چاہیے. آج بہت لمبی چوڑی جو کراچی کے میئر کا خطاب تھا نا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. جو وہ کیا؟ وہ یہی بیک گراؤنڈ ہے. اب یہ بیان جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، سینیٹر روبینہ خالد جو آج کل چیئر پرسن ہے، بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر اس حکومت کو واقعی اس پروگرام پہ اتنا اعتراض ہے تو جناب وزیر اعظم صاحب نے پیپلز پارٹی کی ہے نا روبینہ خالد، ان کو کیوں چیئرمین لگایا اس کا؟ وہ کہتے کہ جی میرا یہ بندہ لگے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک کہا تھا کہ جی ہم نے پیپلز پارٹی سے بات کی ہے، وہ لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بجائے کیش ٹرانسفر کرنے کے اس کو روزگار اسکیم یا ہنرمند اسکیم میں تبدیل کر دیا. حالانکہ بات یہ ہے کہ ابھی امریکی صدر کے خطاب سے پہلے جو صدر تقریر کر رہا تھا، برازیل کا لولا، اس کو لوگ پیار سے کہتے ہیں،
اس نے پہلی مرتبہ یہ انٹروڈیوس کروایا تھا کیش ٹرانسفر. اچھا اوکے. کیش ٹرانسفر کی اسکیم کے غریب کو پیسہ دو, ہاں؟ وہ اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اور ابھی تک جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب کا ہاتھ پکڑنے میں دس از دا بیسٹ کہ ٹرانسفر کیش. آئی تھنک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ بھی شاید ورلڈ بینک نے یا کسی اس ایسے ایک ادارے نے جب آڈٹ کیا اس کے بعد انہوں نے رپورٹ یہ دی کہ یہ ایک بہت قابل اعتماد پروگرام ہے. پاپا یہ آن ریکارڈ ہے. اس سے پھر اور بہت کچھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر تمہیں پتہ ہے کہ عورتوں کو بچت کا شوق ہوتا ہے. ہاں اس کے اندر جو اس میں کمیٹیاں اس کی ٹرانسپیرنسی اس پہ بات ہو سکتی ہے. ہم ہزاروں سوال ٹائم کم ہے. اچھا اس کو مکمل کریں. ٹھیک ہے. غریب کو کیش ٹرانسفر پر آبجیکشن کرنا جو ہے وہ زیادتی ابھی تک کی جتنی اسٹڈیز میں معیشت کا طالب علم نہیں ہوں. اصل لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے سیلاب کو ریلیف دینا تو وہ بے نظیر کے نام پہ گیا تو ان کو کریڈٹ چلا جائے گا. یہ بھی ایک ایک اور اہم ایشو مجھے آج گندم کی طرف بڑھنے کو بھائی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی. ہم یہاں پہ روتے رہے ہیں, پیٹتے رہے ہیں. آئی ایم ایف نے ہم پر دباؤ ڈالا کہ جی آپ یہ کیا کرتے ہیں گندم کی سپورٹ پرائس کہ آپ کسان سے گندم اتنے کی دیں گے. آپ تو دیکھیں جی طلب اور رسد ہوتی ہے. آپ نتیجہ کیا ہوا 2 سال پہلے جب اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا 1 سال پہلے سوری جب گندم کی فصل کٹی تو کسان رل گیا. اب بہ گیا ہے. تو آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا. وہاں پر رانا تنویر حسین جو کہ فوڈ سیکورٹی کے منسٹر ہیں جناب رانا صاحب, انہوں نے ایک تو سب سے بڑا اعتراف یہ کیا کہ میں نے خود بھی آدھی گندم لگائی ہے, اتنی نہیں لگائی جتنی لگانی چاہیے. لوگوں کو دلچسپی نہیں لے رہے. لیکن جو اچھی بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بڑی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ نیشنل ایک ویٹ پالیسی انٹروڈیوس کروائی جائے. اور انہوں نے اس امکان کو رد نہیں کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے سربراہ کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں ہوں گی وزیر اعظم کی ابھی, کیونکہ وزیر خزانہ بھی گئے ہوئے ہیں, وزیر اعظم بھی ہیں, اور وزارت خزانہ کے 1-2 اور لوگ بھی گئے ہوئے ہیں. غالباً یہ جو دورہ ہے اس کے دوران وہ جو کرپٹو کرنسی ہے نا اس پہ بھی خیر اینی لیکن فی الحال وہ یہ ہے کہ رانا صاحب نے ہنٹ کیا ہے کہ شاید آئی ایم ایف اکتوبر میں یہ اجازت دے سکتی ہے پاکستان کو کہ وہ جو یعنی پرائس فکس کرنی تھی وہ گورنمنٹ کر دے. اب یہ پتہ نہیں کہ سپورٹ پرائس جو ہے وہ سپورٹ پرائس جو ہے وہ اس کی صرف اناؤنس کیا جائے گا کہ کم از کم اتنی ہوگی یا کہ گندم خریدے گی بھی حکومت پاکستان. جو ایک ٹارگٹ پہلے فکس کیا جاتا تھا, جو ایک ٹارگٹ کیا جاتا تھا اس کے بارے میں نہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ نہیں کیا گیا تو اس سال نومبر میں ایک تو ویسے ہی بہت سارے رقبے جو ہیں اہم جو رول ہے نا وہ پنجاب گورنمنٹ کو پلے کرنے گندم کے حوالے سے. اب پنجاب گورنمنٹ باقی ہر طرف تو ریلیف دیے جا رہی ہے فارمر کو, لیکن اس طرف نہیں آ رہی جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں. فارمر کو قیمت جو ملنی ہے وہ نہیں مل پا رہی. پنجاب حکومت اپنے طور پر نہیں کر سکتی نا جب پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں خدا کا واسطہ ہے. ہاں لیکن اس پہ بڑا رول تو پنجاب گورنمنٹ کا ہی ہوگا نا. اگر پہلے تو پرمیشن وہیں سے لے رہے ہیں. یو آر ویری رائٹ یار, یو آر ویری رائٹ. آپ آئی ایم ایف کے 7 بلین اس کے پروگرام میں ہیں, بیل آؤٹ پیکج کی شرائط میں. ٹھیک ہے, اس بیل آؤٹ پیکج کی شرائط میں ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے بٹوین دی وفاقی حکومت اینڈ آئی ایم ایف, اور اس کو کیسے وائلیٹ کر سکتی ہے یا بائی پاس کر اگر سکتی یہ اچیومنٹ ہو جاتی ہے, اگر کامیاب ہو جاتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر اعظم صاحب, تو کامیابی پنجاب کو الٹیمیٹلی ملے گی جہاں ان کی اپنی حکومت ہے. تو سے زیادہ فرض کرو اگر اس طرح کا ہو ٹائم ختم ہو گیا. اگر خالی صرف یعنی صوبائی حکومتوں کا بس ہوتی تو اس سے حکومت کر دیں. نہیں, میں اس کو آپ ضرور صحیح کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس لیے کوشش کریں گے کہ فائدہ الٹیمیٹلی پنجاب کو ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا, وزیر نے کہا ہے, اور مجھے ویسے اپنے طور پر یہ اطلاع ہے کہ ان کا آئی ایم ایف کے لیے جو انہوں نے ایجنڈا سائن کیا ہے ظاہر ہے وہ یہ پروگرام ریویو ہوگا کیونکہ ہمارا تاریخی سیلاب آیا ہے. اللہ حافظ.